قربانی کا چاند دیکھتے ہی بیوی کی دو جگہوں پر بوسہ دینا کیوں ضروری ہے، اور قربانی سے پہلے بیوی سے دو چیزیں ضرور مانگیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، ٹھہریے، آج کا مکمل بیان سن کر جائیے۔ اگر آپ نے یہ بیان مکمل نہ سنا تو ہو سکتا ہے آپ قربانی کے ان رازوں سے محروم رہ جائیں جن رازوں کی وجہ سے بعض گھروں کے اندر رحمت اترتی ہے، محبت بڑھتی ہے، اور میاں بیوی کے درمیان وہ سکون پیدا ہوتا ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ آج کے اس بیان میں آپ کو بتاؤں گی کہ قربانی کا چاند دیکھتے ہی بیوی کی دو جگہوں پر بوسہ دینا کیوں ضروری ہے، اور قربانی سے پہلے بیوی سے وہ کون سی دو چیزیں ضرور مانگنی چاہیے جن کی وجہ سے گھر کے اندر محبت بھی بڑھتی ہے، برکت بھی بڑھتی ہے، اور میاں بیوی کے رشتے کے اندر ایک عجیب سا سکون بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بہت سے لوگ قربانی تو کرتے ہیں، مہنگے جانور بھی خریدتے ہیں، بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں، مگر ان کے گھروں کے اندر محبت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک طرف قربانی کے جانور کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف بیوی کے دل کے اندر شوہر کے لیے عزت اور محبت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف زبان پر دین کی باتیں ہوتی ہیں، دوسری طرف گھر کے اندر خاموش نفرتیں پل رہی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض گھروں میں پیسہ تو ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا، عبادت تو ہوتی ہے مگر دلوں کے اندر محبت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، آج کے اس بیان کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آخر عورت کی وہ دو چیزیں کون سی ہیں جن پر بوسہ دینا مرد کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور اگر نہ دیا تو عورت مرد کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، بیوی کے دل سے محبت نکل جاتی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو محبت دینا چھوڑ دیتا ہے، اس کے جذبات کو محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ عورت کے دل کے اندر خاموشی پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور اسی بیان کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ قربانی کرنے سے پہلے بیوی سے دو چیزیں ضرور مانگے، اگر نہ مانگی تو پھر یاد رکھنا تمہارا گھر جلد ویران ہو جائے گا، کیونکہ جو شوہر اپنی بیوی سے یہ دو چیزیں مانگتے ہیں ان کے گھر ہمیشہ کے لیے آباد رہتے ہیں، اور جو نہیں مانگتے وہ آہستہ آہستہ برباد ہو جاتے ہیں۔ آج کا بیان آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ آج کی باتیں صرف جذباتی نہیں بلکہ زندگی بدل دینے والی ہیں۔ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ پر لے چلتی ہوں، وہ چوکھٹ جہاں غربت بھی آئی، بھوک بھی آئی، آزمائشیں بھی آئیں، لیکن شکر کبھی ختم نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا نے 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، گھر کے اندر فاقے تھے، کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا۔ آپ کے گھر میں غربت نے ڈیرا ڈال رکھا تھا، مگر اس غربت کے باوجود بھی اس گھر کے اندر سکون، صبر اور اللہ پر بھروسہ موجود تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک عورت 3 دن سے کچھ نہ کھائے تو وہ اللہ کی ناشکری کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اللہ سے شکوے شکایت کرنے لگتی ہے کہ یا اللہ، تو نے فلاں کو اتنا کچھ دیا، مجھے وہ مال کیوں نہیں دیا؟ جو دوسروں کو دیا وہ مجھے کیوں نہیں دیا؟ بعض لوگ تو 1 دن کی تنگی بھی برداشت نہیں کر پاتے، مگر یہاں 3 دن کی بھوک کے باوجود زبان پر شکر تھا۔ لیکن میں قربان جاؤں سیدہ فاطمہ الزہرا پر، آپ نے 3 دن بھوکا رہنے کے باوجود بھی کبھی شکوہ اور شکایت نہیں کی تھی۔ آپ کے دل میں صبر بھی تھا اور اللہ پر یقین بھی تھا، یہاں تک کہ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا گھر میں بیٹھی تھیں، خاموشی سے اپنے رب کی رضا پر راضی بیٹھی تھیں۔ آپ کے چہرے پر پریشانیوں کے آثار تھے، بھوک کی کمزوری تھی، چہرے سے محسوس ہو رہا تھا اور مسلسل پتہ چل رہا تھا کہ واقعی بھوک ہے۔ بھوک چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ آپ فاقوں کی وجہ سے وہاں پریشان بیٹھی تھی۔ اتنے میں آپ کے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ باپ جب بیٹی کے گھر میں داخل ہوا تو فوراً بیٹی کے چہرے کو غور سے دیکھا،
حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے چہرے پر اس قدر پریشانی دیکھ کر باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی آج تمہارے چہرے پر پریشانیوں کے آثار کیوں نظر آ رہے ہیں؟ پہلے تو بیٹی نے کہا، ابا حضور کچھ نہیں ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر اچانک بیٹی نے بے ساختہ کہا، اے ابا حضور 3 دن سے آپ کی بیٹی نے کچھ نہیں کھایا اور دھوپ بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے۔ بھوک کی کمزوری اب چہرے سے بھی ظاہر ہونے لگی تھی۔ باپ نے جب بیٹی کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے تو دونوں ہاتھ اپنے دعا کے لیے اٹھا لی اور کہا، یا اللہ اپنی بھوک سے کہہ دو کہ میری بیٹی کو پریشان کرنے مت آیا کرے۔ یہ الفاظ سن کر انسان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ باپ جو اللہ کا محبوب ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، اگر وہ باپ چاہتے تو جنت سے پھلوں کے خوشے توڑ کر فاطمہ کے گھر کو بھر دیتے۔ اللہ کے نبی کے لیے یہ مشکل نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا، اے فاطمہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں چاہے غربت کے ساتھ بھی رہنا پڑے تو رہ لو، ہمارے لیے سب کچھ اگلے جہان میں ہوگا۔ یعنی اصل سکون اور اصل نعمتیں آخرت کے لیے رکھی گئی ہیں۔ یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، اس لیے صبر کرو، کیونکہ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ روٹی کا وسیلہ بنا دے، کھانے کا وسیلہ بنا دے، نہیں، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اپنی بھوک سے کہہ دو کہ وہ میری فاطمہ کو رلانے مت آیا کرے۔ یہ کہتے ہوئے باپ واپس چلے گئے اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اپنے باپ پر رشک کرنے لگی اور خوش ہونے لگی کہ میرے باپ نے میرے حق میں دعا کی ہے۔ بیٹی کے دل کو اپنے باپ کے الفاظ سے سکون مل چکا تھا۔ اتنے میں حضرت سیدنا علی جو کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے شوہر تھے، وہ فاطمہ کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ پورا دن گزر چکا تھا اور چہرے پر محنت کی تھکن بھی تھی۔ اس نے بھی فاطمہ کے چہرے پر جب بھوک کے آثار دیکھے تو رہا نہ گیا۔ شوہر بیوی کے چہرے کی خاموشی بھی سمجھ لیتا ہے۔ خاموشی سے گھر سے باہر نکلے اور کہیں دور چلے گئے۔ ان کے دل میں صرف ایک ہی فکر تھی کہ کسی طرح آج فاطمہ کے لیے کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ دیکھا کہ ایک یہودی کھڑا ہے، وہ کسی مزدور کی تلاش میں نظر آ رہا تھا۔ اس کے قریب جا کر کہا کہ مجھے کام مل جائے گا۔ حضرت علی کے لہجے میں عاجزی بھی تھی اور فکر بھی۔ اس نے کہا، کام تو مل جائے گا، لیکن کام ہے بہت سخت۔ وہ پہلے ہی ڈرانا چاہتا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، کوئی بات نہیں، جب کرنی ہی مزدوری ہے، جب میں نے اپنی شہزادی کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے تو پھر سخت ہو یا نرم ہو، میں نے تو ہر حال میں کام ہی کرنا ہے، کیونکہ محبت کرنے والے انسان بہانے نہیں ڈھونڈتے، وہ تو راستے ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت علی پورا دن کام کرتے رہے، بھوک کے باوجود بھی آپ مسلسل محنت کرتے رہے۔ ظاہر ہے آپ نے بھی تو 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہوگا، کیونکہ اگر خود کھاتے تو اپنی بیوی کو بھی ہر حال میں ساتھ میں کھلاتے۔ حضرت علی خود بھی 3 دن سے بھوکے تھے، جسم میں کمزوری بھی تھی، مگر دل میں فاطمہ کی فکر اس سے کہیں زیادہ تھی۔ کام بہت سخت تھا، ہاتھوں میں درد بھی ہونے لگا تھا اور جسم بھی تھک چکا تھا، لیکن پیچھے یہودی آوازیں کستے ہوئے کہتا تھا، تیزی سے کام کرو، جب کام کرنا آتا ہی نہیں تو پھر کام کو ہاتھ کیوں لگاتے ہو۔ وہ بار بار سخت باتیں کر کے حضرت علی کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ حضرت علی کام بھی کرتے رہے اور یہودی کی باتیں بھی سنتے رہے۔ ایک طرف یہودی کی کڑوی باتیں تھیں، دوسری طرف سیدہ فاطمہ الزہرا کی بھوک تھی۔ حضرت علی خاموش تھے کیونکہ ان کے دل میں صرف اپنی بیوی کا خیال چل رہا تھا۔ کام کرتے کرتے شام ہو گئی، سورج ڈھل چکا تھا، مگر حضرت علی اب بھی محنت میں لگے ہوئے تھے اور حضرت علی پسینے سے شرابور تھے، جسم تھک چکا تھا، ہاتھوں میں کمزوری بھی آ چکی تھی، مگر دل میں ایک ہی فکر تھی کہ آج فاطمہ کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر ضرور جانا ہے۔ خیر، بڑی ہمت کے ساتھ کام مکمل کر لیا اور یہودی سے مزدوری لینے کا مطالبہ کیا۔ حضرت علی اب اپنی محنت کی اجرت مانگ رہے تھے۔ یہودی نے کہا کہ میں آج تو مزدوری نہیں دے سکتا، کل ضرور دوں گا۔ وہ اب بات بدلنے لگا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، نہیں، میں ہر حال میں لے کر جاؤں گا، میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں۔
حضرت علی کے لہجے میں درد بھی تھا اور مجبوری بھی تھی. اور یہ سخت کام آپ نے فرمایا بھلا کون کرتا ہے؟ گرمی کی شدت ہے، اس کے باوجود بھی میں نے یہ سخت کام کیا ہے. پسینہ مسلسل جسم سے بہہ رہا تھا اور تھکن بھی حد سے بڑھ چکی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت مجبور ہوں. حضرت علی اپنی مجبوری بیان کر رہے تھے تاکہ شاید اس یہودی کے دل میں رحم آ جائے. کہا میں نے ہر حال میں ابھی اور اسی وقت اپنی اجرت لے کر جانی ہے، کیونکہ گھر کے اندر بھوک میرا انتظار کر رہی ہے. اب وہ یہودی کہتا کہ میں آج نہیں دوں گا، کل دوں گا. وہ مسلسل اپنی بات پر اڑا ہوا تھا. حضرت علی کہتے نہیں، میں آج ہر حال میں لے کر رہوں گا. حضرت علی بار بار اپنی محنت کی اجرت مانگ رہے تھے. اتنے میں تیسرا شخص آیا اور وہ بھی یہودی ہی تھا. اس نے دونوں کو بحث کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا. اس نے کہا بھائی کیوں آپس میں جھگڑ رہے ہو؟ وہ دونوں کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا. حضرت علی فرماتے کہ بھائی میں نے اس کا کام کیا ہے، اس کی مزدوری کی ہے. اور حضرت علی اپنی بات سمجھا رہے تھے. پہلے تو یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہی آپ کو اجرت مل جائے گی، لیکن کام ہونے کے باوجود اب یہ کہتا ہے کہ کل اجرت دوں گا. حضرت علی کے دل میں یہ بات بہت تکلیف دے رہی تھی. آپ نے کہا مجھے آج ہر حال میں چاہیے، کیونکہ اس وقت حضرت علی کے دماغ میں ایک ہی سین چل رہا تھا اور وہ تھا سیدہ فاطمہ کی بھوک. ان کے ذہن میں بار بار فاطمہ کا کمزور چہرہ نظر آ رہا تھا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بھوک نے حضرت علی کو مجبور کر رکھا تھا. یہی فکر انہیں خاموش نہیں رہنے دے رہی تھی. حضرت علی بار بار کہہ رہے تھے یہودی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ہر حال میں آج اجرت لے کر ہی جاؤں گا، کیونکہ آج گھر خالی ہاتھ جانا ممکن ہی نہیں تھا. وہ جو تیسرا شخص درمیان میں آیا تھا اس نے کہا جی میں اپنی جیب سے آپ کو اجرت دے دیتا ہوں، کل میں اس یہودی سے اجرت لے لوں گا. اس نے حضرت علی کی مجبوری کو محسوس کر لیا تھا. حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے، کیونکہ اب ان کے دل میں صرف جلدی گھر پہنچنے کی فکر تھی. اس نے حضرت علی کو اجرت دی جو تیسرا شخص تھا اس نے، اور حضرت علی تیز قدم بڑھاتے ہوئے اجرت لے کر بازار کی طرف چلے گئے. ان کے قدم تیز تھے کیونکہ دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ آج فاطمہ اور بچوں کے لیے کچھ لے کر گھر جاؤں. حضرت علی بازار کی دکان پر گئے. آپ کے ہاتھ میں اب محنت کی کمائی تھی. وہاں پر ایک مچھلی خریدی اور کچھ روٹیاں خریدی. حضرت علی کے دل میں خوشی بھی تھی کہ آج فاطمہ اور بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست ہو گیا ہے. اور پھر وہاں سے تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے حضرت علی گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے. آپ کے قدم مسلسل تیز ہو رہے تھے. آج کے دن حضرت علی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ چلتے جا رہے تھے کہ اس سے پہلے کبھی بھی اس قدر تیز نہیں چلے تھے، کیونکہ حضرت علی اپنی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے بے پناہ محبت کرتے تھے. ان کے دل میں ہر وقت یہی فکر رہتی تھی کہ فاطمہ کو تکلیف نہ ہو، اس لیے وہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیوی کے چہرے پر بھوک کے آثار نظر آئیں. بھوک عورت کے چہرے کی رونق بھی چھین لیتی ہے اور جسم کی طاقت بھی. خیر جلدی سے اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے. دروازہ کھولتے ہی ان کی نظریں سیدہ فاطمہ الزہرا کو تلاش کرنے لگی اور دیکھا کہ فاطمہ گھر کی حویلی کے اندر بیٹھ کر حضرت علی کا شدت سے انتظار کر رہی تھی. جیسے ایک پیاسی آنکھ بارش کا انتظار کرتی ہے، ویسے ہی فاطمہ اپنے شوہر کے آنے کی راہ دیکھ رہی تھی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے جیسے ہی حضرت علی کو دیکھا تو جلدی سے اٹھی، حضرت علی کی طرف بڑھی، ان کا ویلکم کیا اور چارپائی پر بٹھایا. فاطمہ الزہرا کے چہرے پر بھوک بھی تھی، لیکن شوہر کے آنے کی خوشی اس سے کہیں زیادہ تھی. اپنے شوہر کو پانی ضرورت. حضرت علی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا سامان سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیا اور کہا جلدی سے دسترخوان لگاؤ اور خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ. حضرت علی چاہتے تھے کہ آج فاطمہ جی بھر کر کھائے، 3 دن کی بھوک آج ہی مٹا لے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے جلدی سے دسترخوان لگایا. گھر کے اندر کئی دن بعد کھانے کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی. آج فاطمہ کو بھوک نے ستا رکھا تھا، جسم بھی کمزور ہو چکا تھا.
تھا اور مسلسل فاقوں نے طاقت بھی کم کر دی تھی۔ آج فاطمہ جی بھر کر کھاتی اور اپنی بھوک مٹاتی، کیونکہ 3 دن کی بھوک معمولی چیز نہیں ہوتی۔ لیکن اتنے میں دروازے پر کسی مانگنے والے نے دستک دی۔ دستک کی آواز نے پورے گھر کی خاموشی کو بدل دیا، پورے گھر میں خاموشی جو چھائی ہوئی تھی اس کو توڑ دیا۔ اور دروازے پر دستک دینے والے نے کہا، ہے کوئی اللہ کے نام پر فقیر کو روٹی دینے والا؟ 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا اور میرے بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، میں بھوکا ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی گھر کے اندر خاموشی چھا گئی۔ فقیر کی آواز سنتے ہی وہ لقمہ جو منہ کی طرف جا رہا تھا راستے میں ہی رک گیا۔ گھر کے اندر جیسے اچانک خاموشی چھا گئی۔ حضرت علی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنی نظریں جھکا لی، کیونکہ فقیر کے منہ سے نکلا ہوا جملہ سن کر 3 دن کی بھوکی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا برداشت نہ کر سکی کہ فقیر خود بھی 3 دن سے بھوکا ہے اور اس کے بچے بھی 3 دن سے بھوکے ہیں۔ ایک بھوکا انسان دوسرے بھوکے کی تکلیف جلدی محسوس کر لیتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے وہ لقمہ جو منہ کی طرف کیا ہوا تھا وہ بھی دسترخوان پر رکھ دیا۔ بھوک شدید تھی مگر اللہ کی رضا اس سے بھی زیادہ عزیز تھی، اور سارے کا سارا دسترخوان اٹھایا، حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ جلدی جاؤ فقیر کو دے کر آؤ۔ ہمارے لیے بھوک اہم نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹانا ہی اہم ہے۔ یہ الفاظ سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسا صبر تھا اور یہ کیسی قربانی تھی۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، کیونکہ آپ نے بڑی شدت کے ساتھ محنت مزدوری کی تھی، سخت کام کیا تھا، تھکے ہارے بھی تھے، ہاتھوں میں درد بھی تھا اور جسم بھی ٹوٹ چکا تھا، اور دوسری طرف فاطمہ کی بھوک بھی نہیں مٹی تھی۔ حضرت علی جانتے تھے کہ فاطمہ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، اور تیسری طرف فاطمہ کے جملے نے بھی رلا دیا، کیونکہ ایسی عورتیں بہت کم ہوتی ہیں جو اپنی بھوک پر اللہ کی رضا کو ترجیح دیتی ہیں۔ حضرت علی نے وہ دسترخوان اٹھایا، گھر کا دروازہ کھولا، دل میں درد بھی تھا اور خوشی بھی کہ میری بیوی اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ باہر ایک فقیر کھڑا تھا، اس کے چہرے پر کمزوری بھی تھی اور بھوک بھی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ بڑی مسکراہٹ کے ساتھ فقیر کے ہاتھ میں وہ دسترخوان تھما دیا اور کہا، جا اللہ تیرا بھلا کرے، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال لو۔ حضرت علی نے اپنی ضرورت پر فقیر کی ضرورت کو ترجیح دی۔ فقیر نے وہ دسترخوان لیا اور خوشی سے 2 قدم چلا ہی تھا کہ اچانک فقیر نے حضرت علی کی طرف مڑ کر دیکھا اور آواز دی، اے علی رکو۔ حضرت علی وہیں رک گئے۔ آپ حیران تھے کہ فقیر دوبارہ کیوں بلا رہا ہے۔ اس فقیر نے کہا کہ یا علی، میں فقیر نہیں ہوں، اصل میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہوں جو آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا۔ آپ کی زوجہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو بھی آزمانے کے لیے آیا تھا، یعنی یہ ایک آزمائش تھی کہ کون اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہش قربان کرتا ہے، کہ کیا آپ اپنی بھوک کو بھی اللہ کے نام پر قربان کر سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، اے فرشتے، یہ تو بھوک ہے اور بھوک ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ حضرت علی کے دل میں اللہ کی محبت میں ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے، یہ تو بھوک ہے۔ جب وقت آیا تو میں 72 بیٹے بھی اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا، یعنی اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی کوئی چیز بڑی نہیں، یہ تو صرف 1 دن کی محنت ہے۔ حضرت علی اپنی تکلیف کو معمولی سمجھ رہے تھے۔ کہا، یہ تو 1 دن کی محنت ہے، جب وقت آئے گا تو میں اپنی زندگی کی کل جمع پونجی بھی اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ فرشتہ غائب ہو گیا اور حضرت علی خاموشی سے واپس گھر کی طرف پلٹ آئے۔ حضرت علی وہ دسترخوان لے کر واپس اپنے گھر کے صحن میں رکھتے ہیں، سیدہ فاطمہ کو پوری کہانی سناتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کی قربانی قبول فرما لی تھی، اور پھر اس دسترخوان کے اندر اس قدر برکت ڈال دی جاتی ہے کہ وہ کھانا ان سے ختم ہی نہیں ہوتا۔ اللہ جب برکت دیتا ہے تو تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے۔ انہوں نے خود بھی پیٹ بھر کر کھایا، پھر اپنے ہمسایوں کو کھلایا، پھر بھی ختم نہ ہوا۔ گھر کے اندر خوشی بھی تھی اور اللہ کی رحمت بھی۔ پھر اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا۔
حضرت علی نے فرشتے کی پوری کہانی سنائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینے والے لوگ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کہتے ہیں حضرت علی جب صبح سویرے اٹھتے تھے تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ نماز سے پہلے جیسے ہی بستر سے آپ کی آنکھ کھلتی تھی تو سب سے پہلے آپ حضرت بی بی فاطمہ کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ محبت کرنے والے انسان کے دل کو سب سے پہلے اپنے محبوب کے چہرے کا ہی خیال آتا ہے۔ اور وہ فاطمہ جو صبح کے وقت کبھی چکی چلا رہی ہوتی تھی، کبھی گھر کے کام کاج کر رہی ہوتی تھی، تو حضرت علی آپ کے چہرے کی طرف بڑی محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ حضرت علی اپنی بیوی کی محنت کو بھی محسوس کرتے تھے اور اس کی تھکن کو بھی سمجھتے تھے، اور پھر بیوی کے ہاتھوں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے اور پھر بے ساختہ جملے بولتے کہ اے میری فاطمہ ذرا سکون بھی کر لیا کرو، ہر وقت کام ہی کرتی رہتی ہو۔ یہ الفاظ چھوٹے ضرور تھے مگر ان کے اندر محبت بہت بڑی تھی۔ تو یہ وہ جملہ ہوتا تھا جو سیدہ فاطمہ الزہرا کو سکون دیتا تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا کی تھکاوٹ کو ختم کر دیتا تھا، کیونکہ عورت کو صرف کھانا کپڑا نہیں چاہیے ہوتا، عورت کو احساس بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب میں آپ کو اپنے مین سبق کی طرف لے چلتی ہوں کہ جو لوگ صبح اٹھتے ہی اپنی بیوی کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں یا اپنی بیوی کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہیں، محبت بھری نظروں سے بیوی کا چہرہ دیکھتے ہیں، بیوی کے ہاتھ دیکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے گھروں میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرح رحمت کی بارش برس رہی ہوتی ہے۔ ان کے گھروں کے اندر سکون بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے، اور دلوں کے اندر نرمی بھی باقی رہتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی بھی بیوی کی وجہ سے پریشان نہیں رہتے، کیونکہ محبت عزت پیدا کرتی ہے اور عزت سکون پیدا کرتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے گھروں پر اللہ کے فرشتے آ کر رزق دیتے ہیں، رزق کی بارش برستی ہے، کیونکہ جس گھر کے اندر محبت زیادہ ہو اس گھر سے رحمت دور کبھی نہیں جاتی۔ اس لیے میں کہتی ہوں اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں ہر وقت خوشیاں رہیں، برکتیں رہیں، رحمت کی بارش برستی رہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ بیوی کے ہاتھوں پر بوسہ دیا کرو، پیشانی پر بوسہ دیا کرو، اور بیوی کو محبت بھری نظروں سے دیکھا کرو، کیونکہ عورت کے دل تک پہنچنے کا راستہ عزت اور محبت سے گزرتا ہے۔ اور جب وہ سخت کام کر رہی ہو تو ایک ہی جملہ بول دیا کرو کہ تھوڑی دیر کے لیے آرام ہی کر لیا کرو۔ یہ وہ جملے ہوتے ہیں جو عورت کے دل کے اندر شوہر کے لیے محبت پیدا کرتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بیوی کے دل میں محبت پیدا کرتی ہیں۔ تو میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہماری آج کی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا فرمائے، عزت پیدا کرے اور گھروں کے اندر سکون عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔